آپ پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں اور فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں، سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پڑھائیاں کرنے والوں کا سب سے پہلے معدہ خراب ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے آج تک شاید کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہوگا اس کے معدہ ٹھیک ہو. سٹمک اپسیٹ تو لازمی ہوگا. لیور سے اگر پھر لیور دی ٹھیک کرنے لی دوائیاں پڑھائیاں کرتے رہو گے تو پھر دماغ تے عمل ہوئے گا. پھر اس کو کہتے ہیں رجت، پھر دماغ پلٹ جاتا ہے، پھر انسان کو نا ہوش ہی نہیں رہتی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہے، نیمرولوجسٹ اور کیلکولیشن کے بادشاہ ہے. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم اس پر کرنے لگے ہیں وہ ہے بری نظر کے حوالے سے، کہ بری نظر لگتی کیسے ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کی ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بری نظر لگتی نہیں. لیکن جب بات آتی ہے ہم لوگوں پہ، ہمیں لگتا ہے جی ہے جی بری نظر لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ کام کریں گے تو نظر لگ جی، کسی کو بتا دیں گے اپنا کام، وہ بری نظر لگتی ہے. بری نظر لگتی کیسے ہے، اس پہ آج کا ٹاپک کریں گے سید حیدر جعفری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. اور اب تو میں نے آپ کو کہنا بھی چھوڑ دیا، میں بڑا عام سا آدمی ہوں. آپ ہمارے لیے خاص ہیں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں بہت سکون سے میں اپنے اسی لیول پہ رہنے کا عادی ہوں جہاں مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بری نظر. تو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بری نظر انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. بری نظر حقیقت ہے. ہوتا کیا ہے بری نظر کو، جیسے ایسے نہیں ہوتا کہ روڑے کی طرح آ کے لگتی ہے یا کوئی گولی کی طرح لگتی ہے، ایسا نہیں ہے. بری نظر وائبریشن ہے، نیگیٹو وائبریشن ہے. نیگیٹو وائبریشن بالکل ویسے ہی کہ جیسے کھڑے پانی میں آپ پتھر ماریں گے نا تو اس کے اندر لہریں پیدا ہوں گی، ارتعاش ہوگا. تو جب ایسی قسم کی صورت ہوتی ہے، نظر لگتی ہے، تو نظر سے انسان کو ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں ایک سپارک ہوتا ہے. اس سپارک کے رہتے جیسے ایک دم سے لائٹ آنکھوں میں پڑے تو آپ کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چندے آ جاتی. اسی طرح جب آپ کے اوپر نظر کا اثر ہوتا ہے تو آپ کی جو برین اینڈ ہارٹ نیورون سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ وقتی طور کے اوپر کم ہوتی ہے. اسی دوران اگر کوئی بڑا فیصلہ لے لیں تو آپ گر جاتے ہیں. اصل اس کا علاج ہے، جیسے اندھیرے کا علاج ہے روشنی. ٹھیک ہے، اندھیرے کا علاج اندھیرا نہیں ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی نے جادو کر دیتا تو جادو نال جادو دا توڑ کرائیے، ایسا نہیں ہوتا. نور اندھیرے کا علاج ہے. واللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور خود اللہ ہے. اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سنکرونائزیشن اصل طاقت ہے. بے شک. اب یہ جو بری نظر ہے یہ لگتی تو ہے، کیونکہ رسالت میں آپ نے بھی کہا، صحابہ کرام کے جو ہے وہ سیرت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ بری نظر بیسیکلی آپ کے اورا کا سپارک ہوتا ہے. یعنی جس طرح میڈیکل کے فزیولوجی میں یا اس میں جو کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں امیونٹی ٹھیک ہو تو بیماری نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کے گرد اللہ نے ایک میگنیٹک فیلڈ لگائی ہوئی ہے، مقناطیسی حصار لگایا ہوا ہے جو انسان کو جادو سے، ٹونے سے، نظر سے، کسی بھی قسم کی نیگیٹو وائبریشن سے محفوظ رکھتا ہے. اب یہ جو نیگیٹو وائبریشن ہے اس کو کنٹرول اگر کرنا ہے تو اس کا سمپل یہ حل ہے کہ جیسے میں نے یہ فون جو ہے اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس کو چارج کرنا ہے تو اس کو چارجر کے ساتھ لگے گا نا. اب جو اس کا چارجر ہے وہی لگے گا. اگر یہ 2 ایمپیئر کے چارجر سے چارج ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ 2 ایمپیئر کے چارجر سے چارج کریں گے، یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر چارج ہو جائے گا. اسی کو ٹرانسفارمر سے لگائیں گے تو پٹاخہ بھی چل جائے گا. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جی نظر لگ گئی، فلانی بھی صورت پڑھو، فلانی بھی پڑھو، فلانی بھی پڑھو، تو ہم نظر ٹھیک کرتے کرتے نا وہ پٹھا بھی بٹھا لیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جو میرے 15-20 سال یہ کام کرتے ہوئے میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو پڑھائی زیادہ کرتا ہو. پڑھائی جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک، اس کی بات کروں. یعنی آپ نے پنچورا نکالا ہوا ہے، 5-6 صورتیں پڑھ لیں اور بس وہی پڑھتی ہیں. اچھا میں تو 20 سال سے پڑھ رہی ہوں، میں تو 5 سال سے پڑھ رہی ہوں، میں تو فلاں سال سے پڑھ رہی ہوں. تو وہی اگر آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک اللہ نے اتنی کمال کی کتاب بنائی ہے کہ الف لام میم سے شروع کریں والناس تک سارا قرآن روز پڑھیں، کچھ نہیں ہوگا.
کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں, کچھ بھی, کوئی بھی نہیں, ترتیب سے ساری پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے, ترتیب سے الف لام میم سے شروع کریں والناس تک ترتیب سے پڑھیں, کیونکہ اللہ نے ہر ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ سنکرونائز کر کے انرجی بیلنس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ نہیں کرتے پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک کرتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ قرآن پاک جو ہے اس کی انرجی آپ کے اوپر دباؤ لے آتی. کوہ طور جب جلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, تو کوہ طور پہ کوئی ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم کا حملہ تو نہیں ہوا تھا, تو اللہ کا نور تھا نا جو برداشت نہیں کیا. پہاڑ نے بھی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اللہ کا نور جو ہے وہ پہاڑ برداشت نہیں کرتا, موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو وہ پہاڑ اللہ کے جو ہے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو وہ جو نور ہے وہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. آپ پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں اور فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت. تو اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں, سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پڑھائیاں کرنے والوں کا سب سے پہلے معدہ خراب ہوتا ہے. سب سے پہلے, میں نے آج تک شاید کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہوگا اس کے معدہ ٹھیک ہو. سٹمک اپسیٹ تو لازمی ہوگا. اس کے بعد سٹمک اپسیٹ ہونے کے بعد بھی اگر باز نہیں آئیں گے, پڑھائی کرتے رہیں گے, پھر معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھائیاں شروع کر دیں گے, تو پھر اگلا حملہ ہوگا کڈنی پہ. پھر کڈنیز خراب ہوں گی, تو پھر کڈنی کو ٹھیک کرنے کے لیے وظائف شروع کریں گے, تو پھر اگلا حملہ ہوگا لیور پہ. یعنی سارا یہ سنکرونائز ہے, یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, لیور سے اگر پھر لیور دی ٹھیک کرنے لی دعائیاں پڑھائیاں کرتے رہو گے, تو پھر دماغ تے حملہ ہوئے گا. پھر اس کو کہتے ہیں رجت, پھر دماغ پلٹ جاتا ہے, پھر انسان کو نا ہوش ہی نہیں رہتی. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. پڑھائیاں, ورد, وظیفے, جس طرح ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ کو بخار ہے تو یہ دوائی لے لیں, اتنے دن لے لیں, اس کے بعد چھوڑ دیں, وہی بخار کی دوائی بخار نہ ہونے کے باوجود آپ لیتے رہیں گے, آپ کو بخار چڑھانے کا باعث بن جائے گی. اللہ کے نور سے مذاق نہیں کرتے. یہ پڑھائیاں, ورد, وظیفے پرسنل لیول کے اوپر چلتی ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں چلتی کہ جی وہ فلاں نے کہہ دیا تو اس کے لیے ساروں کے لیے ایک دوائی نہیں. یعنی یوٹیوب بھرا ہوا ہے تو جی وہ تباہی تو ہو رہی ہے نا, یہی تو ہو رہا ہے. پھر روز کسی کو ہارٹ اٹیک, کسی کو کچھ, یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ انرجی برداشت نہیں ہوتی. آپ کے باڈی اینڈ 8 نیورونز اللہ نے جس طرح بنائے ہوئے ہیں, سر بڑی سیدھی سی بات ہے, لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں. میں سیریسلی اس بات کا قائل ہوں کہ روز اللہ کو کہیں گے نا کہ اللہ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے, تو پھر ایک دن وہ بھی کہے گا کہ آ جاؤ پھر مجھے پیارے ہو جاؤ. پھر دوڑ لگے گی. یا تو اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہر حال میں اللہ کے عشق کا دعویٰ کرنا ہے نا, تو پھر ویسا دعویٰ کریں کہ جیسے دعویٰ کرنے کا حق ہے. پھر سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے, پھر جنگلوں میں نکلنا پڑ جائے, پھر کچھ بھی کرنا پڑ جائے, پھر اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اگر اللہ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے کہ جی میٹھا میٹھا ہپ کوڑا کوڑا تھو, تو پھر نہیں ہونا. بالکل ایسے ہی ہے. یا تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں تو پورا دعویٰ کریں, پھر پیرا بھی دیں. اور اگر یہ ذرا سی نہیں ایسی بات کے اوپر پھر دوڑ لگ رہی ہے تو پھر نہ کریں. ٹھیک ہے. اب بات کہیں سے کہیں نکل گئی, نظر کے اوپر آئی تھی, تو نظر جو ہے وہ حق ہے, میں کوئی شک نہیں ہے. رسالت میں آپ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو حق ہے. اب اگر نظر ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا اورا انٹیکٹ کیا جائے. اس کے لیے ہم لوگوں میں اکثر ایک جو چیز کی جاتی ہے صدقہ. ٹھیک ہے, صدقہ بہت ضروری ہے. صدقہ آفتوں کو ٹالتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک نیگیٹیوٹی کا جو آپ کے اوپر بلاسٹ بنا ہوتا ہے, صدقے سے وہ ٹال جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. صدقہ دے دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے صدقہ کون سا کہ جی جو آپ کے اپنے جو چارٹ کے مطابق جو آپ کا پرسنل صدقہ ہوتا ہے وہ دے دیں. دیٹس اٹ, وہ ہو جائے گا. جو ہے باقی اور بھی ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, مطلب جیسے کہ کسی کا جیمنائی ہے, کسی کا اسکارپیو ہے, تو پھر سب کے لیے سب سے آسان چیز ہے, سب سے آسان چیز ہے کسی کو کھانا کھلا دیں. اچھا, کسی کو کوئی بھی کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے. اللہ کی مخلوق کا بھلا کر دیں, کسی کی بھوک مٹا دیں, آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو نہیں پتا صدقہ کوئی دینا تو نہ دیں.
ٹھیک ہے, کسی کو کپڑا دے دیں, کسی طرح کا بھی کوئی بھی کپڑا کوئی بھی رنگ کا دے دیں, کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے دے دیں, اللہ آپ کو جو ہے وہ اپنے نور سے ڈھانپ لے گا. ٹھیک ہے, اللہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے, اللہ آپ کی کیلکولیشنز کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا, اس نے آپ کو پیدا کیا, اس کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. دوسرا اگر آپ جو ہے وہ اگر صدقہ دے دیں, یہ دے دیں. تیسرا پھر یہ ہے کہ جو 2 سورتیں قرآن پاک کی آخری, بلکہ آخری 11 آیتیں, قل اعوذ برب الفلق سے والناس تک, یہ 11 آیتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, 11 عدد ہے, سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی نظر لگی ہو تو یہ 11 آیتیں ایک بار بسم اللہ پڑھیں, قل اعوذ برب الناس, اور پھر مکمل ملا کے والناس تک ایک بار تلاوت کر کے کسی کو دے دیں. یا کوئی بھی پانی اٹھائیں, آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں, وہ پانی پی لیں, آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی. اور کیا ضرورت ہے. یہ سب لڑائی جھگڑے فیملیز میں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے, میاں بیوی بڑے اچھا ان کا رشتہ چل رہا ہوتا ہے, اچانک سے کہتے ہیں جی بری نظر لگ گئی, رشتہ ختم ہو گیا, یہ بھی نظر میں ہی آئے گا. دیکھیں, جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کا ذکر کیا ہے نا, تو وہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے تھے جو جادو لے کے نیچے آئے, جو ایسا جادو جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیتا تھا. جادو سے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ذکر خود قرآن پاک میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نظر سے بھی ہو سکتا ہے, جادو سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات پتہ کیا ہے, لڑائیاں جو پڑتی ہیں نا 99%, میں چونکہ صبح سے لے کے شام تک ذائچے دیکھتا ہوں, ہم نے جب کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہوتا ہے نا, تو ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, یہ دوڑتا نہیں ہے, اس کا مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے, اس نے پہلے کتنے بزنس کیے ہیں, اس نے یہ کیا کیا ہے. تو جس کے ساتھ ہم نے چند سال بزنس کرنا ہوتا ہے نا, اس کی تو ہم اتنی چھان پھٹک کرتے ہیں. تو جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, ابا جی نے کہتا سی کہ اتنے ہی کرنا, ابا جی نے بچپن چی فلانی جگہ تے رشتہ طے کر دیا. لانگ ٹرم پارٹنرشپ تو پھر وہ جو لانگ ٹرم زندگی ہوتی ہے وہ پھر عذاب بن جاتی ہے. سب سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مطلب ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ جی میاں ایک دفعہ کوئی استخارہ ہی کر لیں. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا کہ اگر تم کسی جگہ پھنس جاؤ تو اللہ سے پوچھ لو, استخیر اللہ, کہ اللہ سے پوچھ لو. بالکل, استخارہ کر لیں. نہیں کر سکتے, کسی سے کوئی کمپیٹیبلٹی دیکھ لیں, کچھ تو کر لیں, کچھ تھوڑا بہت, کچھ تھوڑا سا ایفرٹ تو کریں, چیک تو کریں. اب وہ پرانے لوگ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں, جو مردم شناس تھے, جن کو لوگوں کی پہچان تھی, ہوں تے ساڈے ورگے ہی نے, انہاں نوں ککھ نظر نہیں آندا. انہاں نوں نظر آندا ہے کہ ہاں اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, یہ ہے, وہ بھاویں وہ پیسہ ہو کسی طرح بھی آیا ہوئے, ٹھیک ہے, وہ پیسہ گاڑی کے چکر میں وہ جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بچیاں پھر بیچاریاں, کائنات کا سب سے قیمتی جو تحفہ ہے نا اللہ کا, وہ بیٹی ہے. اور ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں, بیٹیاں کا رشتہ جی ٹائم ہو گیا جی ضرور کرنا ہے جی. اس لیے نقصان ہوتا ہے, اس لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کر لیں. اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے, اللہ نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں, اس سے پوچھ کر کر لیں تو ہو جائے گا. 90% تو ویسے ہی مسائل حل ہو جائیں گے, 10% رہ جائیں گے, وہ ویسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتے ہیں, دعا سے ہو جاتے ہیں, کسی طرح سے ہو جاتے ہیں. رولا اتنا نہیں ہے جتنا ہوا بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ اصل میں اپنی خواہشات میں اندھے ہو جاتے ہیں. وہ خواہشات ہیں کہ جی وہ بچے دے کول تے اتنا پیسہ ہے, کریڈٹ ہے, بچہ ہوں کلا ہی اپنا گھر لوے, اپنی امی کول نہ رہے, تو وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ بڑی سیدھی باتیں, میں صبح سے لے کے شام تک یہی دیکھتا ہوں, میرے سامنے یہ آتی ہیں. اگر ہم اپنے کردار کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیں نا, تو یہ رشتوں کے مسئلے بہت سارے ختم ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کے دلوں میں اتری ہوگی, اور جو شاہ جی نے بتایا اس طرح آپ نے عمل ضرور اس کو کرنا ہے, اور اس سے آپ کو جو بری نظر ہے. اچھا, مرچوں کا بھی شاہ جی کہتے ہیں کہ جی مرچیں بھی ہیں, وہ مرچیں بھی ہیں, وہ اور پھر وہ ایک وہ کوئی ہمارے وہ گاؤں میں ہوتے تھے کہ وہ تویز لکھ کے دیتے تھے, تو دیوار کے تن جتیاں مارو. تو اس قسم کے بڑے طریقے ہیں. میں اس میں چونکہ بلیو نہیں کرتا ہوں, میں سائنس کا آدمی ہوں, مجھے صرف وہ پتا ہے جو قرآن پاک میں ہے, یا جو ہے بس اتنا ہی آتا ہے. چلیں شاہ جی, بلکہ اس پہ ہم اور ڈیبیٹ کریں گے آگے بھی, جنات سے ریلیٹڈ بھی, رزق سے ریلیٹڈ بھی بڑے ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے ضروری ہیں, کیونکہ آپ بلنڈ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے. میں تو صرف وہ بات کرتا ہوں بھائی کہ میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہماری اس فیلڈ میں نا خاص طور پہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں نا, ان کا
कोशिश ये होती है कि डराएंगे तो कमाएंगे। मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मुझे कमी कोई नहीं है, मैंने जाके क्या करना है, मेरे लिए बहुत है जी। जो सच है वो आप मैं मुझे जितना आता है उतना बता दूंगा, नहीं किसी को समझ आए तो ना से ही, मेरा काम बताना है, मेरा काम मनाना नहीं है। बिल्कुल कोई मानता माने, नहीं मानता उसकी मर्जी। बिल्कुल शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला इस चैनल से मिलती रहेंगी। बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।